ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آپ حضرات یقیناً بڑی محبت اور لگن سے تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے بہت بڑے خطیب اور ادیب ان کا بیان بھی سنا اور مولانا کا آپ نے کلام بھی سنا. کچھ باتیں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. اللہ کریم نے جہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا ہے اس کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑا ہے. میری ویڈیو نہ بناؤ. جو مولوی بناتے ہیں وہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. سمندر میں ایک لوٹا اگر پیشاب کا پڑ بھی جائے تو سمندر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بھائی ہم تو سمندر نہیں ہیں, ہماری مہربانی ہے. ویسے بھی ان کاموں سے بچنا چاہیے. تصویر کا بہت سخت حکم ہے, اس کو معمولی مت سمجھے. اللہ نے جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا تذکرہ کیا ہے اس کو ایک مقصد کے ساتھ جوڑا ہے. پہلا پارہ دیکھ لیں آپ, چوتھا پارہ دیکھ لیں, 28واں دیکھ لیں. مفہوم دوسرے پارے میں بھی مل جائے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا, اپنے رسول کو تمہارے اندر بھیجا. لیکن ان کے ذمے 3 کام ہیں جو ان کی تشریف آوری کا مقصد ہے. نمبر 1 یتلو علیہم آیاتی, قرآن پڑھ کے سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ, تمہارے اندر سے روحانی بیماریاں ان کا علاج کرے اور وہ روحانی بیماریاں ختم ہو.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو مقاصد سے جدا نہیں رکھا گیا۔ مقاصد کے پیش نظر ہی آقا کی تشریف آوری ہے۔ اب میں بات صاحب آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، 2 جمع 2 4 سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر حقیقی خوشی یہ ہے کہ آپ کے مقاصد پہ نظر رہے، مقاصد پہ نظر نہیں۔ قرآن کی تلاوت سے میرے لیے وقت ہی نہیں ہے کہ میں کچھ زندگی میں وقت قرآن کو دے سکوں، اپنے اندر کی روحانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے بھی میرے پاس کچھ وقت نہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھی وقت نہیں۔ تو میں نے حضور کے مقاصد کو دیکھا اور سوچا اور سمجھا ہی نہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور کو ان مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن، اور انسان کی اصل خوبی باطن کا درست کرنا ہے۔ ظاہر کا صاف ستھرا کرنا یہ اصل کمال نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ اللہ، بہت سارے پراگندہ باد اور کپڑے میلے کچیلے اگر اللہ پہ قسم کھا لے خدا ان کی قسم کو پورا کروا۔ ظاہر کا کوئی ٹیپ ٹاپ اور لش پش اور بہتری اور سنوارنا اور خوبصورت بنانا یہ کوئی کمال نہیں، اصل کمال باطن کا سنوارنا ہے۔ اگر میں ساری دنیا بھی خرچ کر دوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کی طرف متوجہ نہیں ہوں، یقین یعنی کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر ظاہر بنانے کے لیے کھائے تھے کہ دنیا ظاہر بنا لے؟ کیا آپ نے تکالیف دنیا کی خوبصورتی بنانے کے لیے کی؟ یہ اتنے مسائل برداشت کیے کیا لوگوں کا ظاہر ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، اصل محنت نبوت کے لیے لوگوں کا دل ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے مقاصد ہیں۔ میں نے 100 روپے اگر نہیں دیا، مٹھائی میں حصہ نہیں لگایا، میں نے کوئی حرج نہیں، کیا میرا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہے؟ ایمان سے بتائیں، کیا آنے والی ہستی معمولی ہے؟ نہ، اس قدر اعلیٰ و بالا کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سارے نبی پیغمبر رسول اللہ کے برگزیدہ لوگ، ان کی امتیں شروع سے آخر تک، پہلے انسان سے آخری انسان تک، ساری کائنات مل کے بھی سرکار کے رتبہ اور مرتبہ کو نہیں پا سکتی۔ اتنی بڑی ہستی آئے اور صرف
10 روپے کی بوندی مٹر پہ میں خوش ہو گیا ہوں کہ بڑا بھائی میں نے کام کر دیا ہے. آپ خود دل سے سوچیں، اتنی بڑی ہستی کے لیے احساس اس کے بقدر چاہیے. ایک آدمی آتا ہے آپ کے پاس، آپ سمجھتے ہیں بس معاف کرو چلو گئے، اس کی حیثیت یہی تھی. دوسرا آیا آپ نے 10 روپے دیے. تیسرا آیا آپ نے کہا چائے پی کے جانا. چوتھا آیا بھائی کھانا کھا کے جانا. پانچواں آیا کھانا بھی کھلایا، جاتے ہوئے آپ نے کرایہ بھی دیا. چھٹا آیا آپ نے کرایہ بھی دیا، 7 تحائف بھی دیے. میں نے پوچھا یار ایک آدمی کو 10 روپے آپ نے دیے، ایک کو چائے پلائی، ایک کو کھانا کھلایا، ایک کو کرایہ بھی دیا، ایک کو تحائف، یہ کیوں؟ آپ کہیں گے کہ ان کے مرتبے اتنے تھے. چائے والے کا مرتبہ وہی تھا، جس کو کھانا دیا اس کا مرتبہ وہ تھا، جس کو کرایہ اور تحائف دیے اس کا مرتبہ وہ تھا. امام الانبیاء، سرور دو جہاں، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، سید عربی، سید العجم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ساری کائنات سے بلند و بالا ہے. یہ 10-20 روپے کی ضرورت نہیں، آپ کا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا دل دے. دل 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 100 روپے دینا تو بڑا آسان کام ہے. اصل کام 100، 50، 500، 1000، 5000 کا دینا نہیں. اصل کام حضور کے لیے دل دینا ہے. صحابہ نے یہ دل دیے. یہ کون؟ جناب سیدنا ابو بکر. ہائے ہائے. ایک آدمی مجھے آج کہنے لگا فون پہ، مولانا صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ انہوں نے فدق نہیں دیا حضرت فاطمہ کو؟ اور میں نے کہا جس نے 6 ریشم کی دکانیں نبوت کے قدموں پہ نثار کر دی، وہ چند کھجوروں کے درخت کیسے حضور کی ذات کے لیے وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھا؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. جو صدیق سارا گھرانہ لٹا دے، وہ صدیق کیسے حضور کی اولاد سے محبت نہیں کرے گا؟ میں نہیں مانتا اس بات. پھر آپ سوچیں گے کہ کوئی مسئلہ تو تھا. ایک ہوتی ہے ملکی اساس اور جائیداد. مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں سکول ہے، ہسپتال ہے، سرکاری بلڈنگیں ہیں. یہ کس کی ملک ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں اسکول کے اندر اپنا گھر بنا لوں تو بنا لیں گے. چلو ہسپتال میں ایک گھر مولوی کو بھی بنا کے دے دیں. مولوی صاحب آپ بھی یاد ہے، کیا خیال ہے؟ ملک کی اساس ہے، پورے ملک کی جائیداد ہے، میراث ہے، سب کا ہے. وہ فدق ملک کا حق تھا اور ملک کی اساس تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دیتے جب حضور نے نہیں دیا؟ ابو داؤد میں روایت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے بھی مانگا تو حضور نے فرمایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قوم کا حق تھا، اور نبی کا جو بچا کھچا مال بچتا ہے وہ ساری قوم کا حق کیوں ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے. اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اتنا پاکیزہ مال ہے، سب کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے، کسی ایک فرد کو نہ ملے. اتنا مقدس مبارک مال، ایک ذرہ بھی اگر حضور کے ملک میں سے کسی کو مل جائے اس کے دونوں جہاں پر. خیر میں عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر نے دل دیا، 6 ریشم کی دکانیں قدموں پہ نظر کر دی، گھر کا سارا سامان قدموں پہ نثار کر دیا. حضرت عمر آدھا گھر قدمین پہ نثار
سیدنا عثمان کتنے لشکروں کا سوار، سیدنا حیدر کرام اپنے وجود کو فدا، صرف ایک صحابی نہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ، جان مال عزت آبرو سب کچھ حضور کی ذات کے ایک اشارے پہ قربان کرنے والے تھے۔ اسے کہتے ہیں دل دینا۔ دل دینے کے بعد میں ایک مثال دیتا ہوں، داڑھی رکھ لی، یہ ہے دل دینا۔ لوگ تو کہیں گے او تو ہون حاجی قدرت اللہ بن گیا ہے، ہون تائی رال کے بڑے ککڑ لکھائی دے رہا ہے، ہون تو حاجی قدرت اللہ بن ہے، رال کے گنے بن دے رہے ہیں کہ ہون تو جناب جی واہ بھائی واہ، جنید بغدادی تنو بڑھ گیا۔ تو کیا خیال ہے اگر کوئی عورت اس بات کو مد نظر رکھے کہ حضور تشریف لائے تھے انسانیت کا باطن سنوارنے کے لیے، ہم تو ظاہر پہ لگ گئے، لہذا آج سے میری توبہ، میں باہر جب بھی قدم رکھوں گی بغیر پردے کے نہیں نکلوں گی۔ اب ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ویکھو جی اے نو ویکھو، انہیں بی بی زلیخا بن گئی ہے، ہن پردے شروع ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسی بات ہوگی؟ میں نے دل حضور کو دیا ہے بھائی، ساری کائنات کو میں ایک طرف رکھ سکتا ہوں لیکن آقا کے سنت اور طریقہ اور آپ کی طرز زندگی کو نہیں چھوڑ۔ یہ سوچ پیدا ہو، حضور تو یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور میرے اندر یہ پیدا نہ ہو۔ ہر ربیع الاول یہی صدا دے کے چلا جاتا ہے، اور مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دل دے، اس دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، اس وجود پر کسی اور کی سنت نہ سجے، ظاہر پہ مت دیکھنا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا۔ حکیم الامت حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ تھانوی کے خلیفہ مجاز ہے، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا۔ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ عبادت میں مصروف ہے، یکایک دیکھا کہ دنیا نور سے بھر گئی، آسمان تک نور ہی نور، ہر طرف چمکار، ہر طرف سنہری سنہری فضا، ہر طرف نورانی برسات۔ عجیب ماجرا ہے، تھوڑی دیر بعد پیاس لگی، فضا میں سونے کا ایک پیالہ بلند ہوا، پانی سے بھرا ہوا، بہترین خوشبودار، بہترین خوش ذائقہ پانی۔ حضرت پیران پیر رحمہ اللہ نے اٹھایا، منہ سے لگانے لگے، خیال آیا او یہ تو سونے کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا، رکھ دیا۔ پھر دل میں خیال آیا عبدالقادر تو بڑا بن رہا ہے، جب اللہ خود ہی دے رہا ہے تو شریعت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ شریعت بنانے والا، حضور شریعت بتانے والے، اور ہم شریعت اپنانے والے، یوں ہے ترتیب۔ شریعت بنانے والا کون؟ جذب القلوب الی دیار المحبوب، تاریخ مدینہ منورہ پہ کتاب شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، اس میں 2 واقعات وہ آپ کو مختصراً سناتا ہوں۔ حضور مدینہ تشریف لائے،
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی، ہر ایک کی چاہت حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں، آقا ہمارے گھر ہو جائے آپ کا رہنا ٹھہرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری اونٹنی کی نکیل لگام چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمورہ ہے، مجھے اس بات کا اختیار نہیں، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہی ٹھہرے، چھوڑ دو۔ دوسرا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد حکم دیا، مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھل رہے تھے، مسجد نبوی کے شہر کی طرف دروازے کھلتے تھے، ہر آدمی نے اپنا دروازہ مسجد کی طرف کھول رکھا تھا۔ حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو سوائے علی کے دروازہ کے، سب بند ہو جائیں۔ اور پھر آخر میں ایک حکم فرمایا تھا، صدیق کے دروازہ کے علاوہ باقی سب دروازے بند کر دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے، پوری مسجد نبوی بند ہو جاتی ہے آج بھی، لیکن باب صدیق آج بھی کھلا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس دروازے کو حضور کھول کے گئے ہیں، کس کی مجال ہے اسے بند کر دیں، وہ اب بھی کھلا ہے۔ ادھر ہے وہ جہاں سے آپ اندر تشریف لے کے جا رہے ہیں، باب السلام، اس کے بالکل ساتھ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام کے بعد، یہ بھی کھلا ہے، وہ بھی کھلا ہے، ساری رات کھلا ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا عالم سے بھی یہ بند کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس دروازہ کو حضور نے کھولا ہے اس کو کون بند کر سکتا ہے، کھلا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر کا دروازہ، یہ حکم بعد میں ہے، پہلے حکم حضرت علی مرتضیٰ کے علاوہ باقی دروازے بند کرو۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھی چچا ہیں۔ کہنے لگے بھتیجے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا دروازہ تو کھلا رکھا اور اپنے چچا کا دروازہ بند کر دیا۔ حضور نے فرمایا چچا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ شریعت بنانے والا کون؟ شریعت بتانے والا کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور شریعت اپنانے والے ہم سب۔ خیر حضرت شیخ جیلانی کے ذہن میں آیا کہ جب شریعت بنانے والا کہہ رہا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے کہ پی لو، تو جب بنانے والا ہی دے رہا ہے تو پھر کس چیز کا انتظار؟ پھر اٹھایا ہاتھ، پھر خیال آیا عبدالقادر اگر شریعت سے رخصت امام الانبیاء کو نہیں تھی تو کون ہوتا ہے؟ فوراً اٹھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں معاف تھی؟ ہمارے ہاں تو جو پیر صاحب تشریف لائے ہیں کہتے ہیں مجھے تو بھائی مدینہ نماز پڑھتا ہوں، یاد تو ہوتی نہیں ہے۔ مولانا سے پھر یہ بھی کہتے ہیں مولانا روٹی بھی مدینہ کی کھائے، ٹکر ساڈا تے نماز مدینے، ایک ہی گل ہے۔ بھائی بات تو صحیح ہے، مدینہ کے ہوٹل پاکیزہ ہیں ہمارے ہوٹلوں سے، مدینہ کے ہوٹل کیا بات ہے، سرکار کے شہر مبارک کے کھانے کی کیا بات ہے۔ جب آپ کی اتنی رسائی ہے کہ نماز کے لیے مدینہ جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ روٹی بھی مدینہ سے کھائیں۔ ایک پیر صاحب تشریف لائے تو مرید نے کہا حضرت ساتھ نماز مسجد ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی میں تو اندر کی نماز پڑھتا ہوں، ظاہر کی میں نہیں پڑھتا۔ مرید بھی بڑی سیاਣੀ تھی، جب پیر صاحب جانے لگے انہوں نے کہا پیر صاحب یہ ہماری بھینس کو تو دم کرتے جائیں۔ اس نے کہا کدھر بھینس؟ یہ باہر کھڑی ہے۔ وہ باہر نکلا، اس نے کہا ہے بے وقوف یہ بھینس ہے؟ یہ تو گدھی ہے، کھڑکی ہے، ساری زمانے جاتے کھوتی ہے، گدے کھلوتی ہے، کھڑکی ہے، گدھی ہے، عربی کہتے ہیں دانون۔
اس نے کہا نہیں پیر جی بھینس ہے. بھینس ہے؟ ہاں آپ دیکھیں. اس نے کہا میں ایسا بھولا ہوا تھوڑا ہوں, میں دنیا پھرنے والا آدمی ہوں, یہ بھینس نہیں یہ تو کوئی اور چیز ہے. اس نے کہا نہیں بھینس ہے. کیسے؟ یہ اندر سے بھینس ہے. اندر سے بھینس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہر سے گدھی ہو اور اندر سے بھینس ہو؟ اس نے کہا پیر جی جیسے ظاہر سے گدھی اور اندر سے بھینس نہیں ہو سکتی, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ظاہر سے تو بندہ بے نمازی ہو اور اندر سے نمازی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. خیر عرض کر رہا تھا نماز کسی کو معاف نہیں. ہم پہ 5 نمازیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ضروری ہے. ہم مہینہ کے روزے رکھتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال روزوں کا نظام چلاتے تھے. صدقہ خیرات آپ کے پیچھے بس تھا, سخاوت آپ پہ ختم تھی, آپ اس قدر ہر خیر کے عمل میں آگے تھے. شریعت کی معافی حضور کو نہیں. حضرت شیخ جیلانی سوچنے لگے جب اللہ نے حضور کو معاف نہیں کی نماز تو میں کون ہوتا ہوں. فوراً رکھا, دل میں خیال آیا یہ کوئی سارا شیطانی چکر لگ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کیا. نہ وہ نور ہے, نہ وہ سرور ہے, نہ وہ ضرور ہے, نہ وہ ظہور ہے, وہ سارا کا سارا شرور ہے. کچھ بھی نہ رہا, نور چمک دمک, پیالہ دیکھا تو غیب. شیطان جاتے جاتے گلے لگا پیر صاحب میں اس دانال 70 ولیاں دا بستر گول کر چھوڑے, بڑے بڑے نامی گرامی ولی اسے دانال میں سکے ہیں لمبے لگے ہیں. آپ کو آپ کا علم بچا گیا, اور علم نہیں بچاتا, اللہ بچاتا ہے. میرے دوستو ظاہر نہ دیکھیں. ظاہر سے چیز خوشنما ہے تو پھر کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کلمے سے زیادہ کیا خوشنما چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ اذان کے آخر میں محمد الرسول اللہ کا اضافہ کرنے کے لیے تیار نہیں. خوشنما نہیں ہے, حسین نہیں ہے, محمد الرسول اللہ بہترین نہیں ہے, زبردست نہیں ہے, محجبین نہیں ہے, خوبصورت نہیں ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ میں کوئی بندہ جرأت کر کے اس کو اذان کا حصہ نہیں بنائے گا. یا بنائیں گے؟ حسین نہیں. ظاہر کو میں نہیں دیکھتا کہ حسین ہے, بھائی اس کی حقیقت کو دیکھو. ظاہر کے حسن کو میں کیوں دیکھوں؟ شیطان ایسا بلغلا کہ حسن و جمال دکھاتا ہے. یہ سب میک اپ کا کمال ہے میرے دوستو. دنیا کا جہاں جہاں حسن نظر آتا ہے, رسماں رواج, اپنی بنائی ہوئی باتیں, خرافات, دیگر مختلف قسم کی فضولیات, یاد رکھنا اس میں حسن نہیں ہے. وہ حضور کا غلام اور اس کو حسن میرے آقا کی سنت میں نظر نہ آئے, یہ نہیں ہو سکتا. میں غلام, ہائے میری غلامی کہاں چلی گئی. حضور کا سنت عمل آج لاوارث, حضور کی زندگی آج لاوارث. میں اس کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. اپنی شادی خوشی غمی میں دیکھتا ہوں کہ فلاں آیا, چودھری صاحب آئے, خان صاحب, نواب صاحب, عمار صاحب, فلاں صاحب, سب آ گئے, لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کیا حضور کی سنت بھی ہے یا نہیں. میرے دوستو, میرے عزیزو, میں مسلمان, میں آپ کے سامنے رونا نہ ہو تو کون رو رہے؟ ہمیں احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ربیع الاول ہمیں دستک دے کے گیا. اور لوگوں حضور کی سنت کیوں نوارث ہو گئی؟ کیا چاہنے والے نہیں ہیں؟ رسم رواج اس قدر مضبوط, کوئی بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور سنت اس قدر لاوارث اور غریب الحال ہے کہ کوئی بندہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں.
میرے دوستو کیا ہو گیا ہمیں؟ دنیا کے نظام کو میں صرف خوش کرنے کے لیے حضور کی سنت چھوڑوں کیوں؟ نہیں میرے دوستو، میرے آقا کی سنت اس قدر بہترین اور حسین ہے، حسن و جمال اللہ نے اسی میں چھپایا ہے۔ یہ میرے دل کی کمزوری اور میرے ایمان کی خامی ہے کہ مجھے اس میں حسن نظر نہ آیا۔ میں دنیا سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا برفی یا حلوہ یا گلاب جامن یا رس بھری یا جلیبی کڑوی ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ کڑوی ہوتی ہے یا میٹھی ہوتی ہے؟ رس بھری کا نہ لاؤ تو منہ ہو جائیں، مٹھاس پیدا ہوئے۔ مٹھائی تو مٹھائی، وہ کڑوی کیسے مولانا؟ میں کہتا ہوں ہاں، ایک شخص کو مٹھائی کڑوی لگی، پکڑ کے حکیم کے پاس، حکیم نے نبض پہ ہاتھ رکھا، زبان دیکھی، آنکھوں کی رنگت دیکھی، درد پتا کیا، پیٹ کو دیکھا، اس نے کہا اوئے ہوئے تیرے میدا میں صفرا، تیرا جگر صفرا پیدا کر رہا، تیرے خون میں صفرا، تجھے ہر میٹھی چیز کڑوی اس لیے معلوم ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جس کے میدا جگر خون میں صفرا پیدا ہو جائے اس کو مٹھاس بھی کڑوی محسوس ہوتی ہے۔ جس کے روحانی ایمانی، جس کے پورے وجود کے اندر، جس کے اسلامی وجود کے اندر اگر یاد رکھنا بیماری پیدا ہو گئی تو حضور کی سنت کی مٹھاس سمجھ نہیں آئے۔ مٹھاس تو ہے سنت میں، سنت چھوڑ کے باہر مٹھاس نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا۔ اگر کوئی آدمی کسی علوے اور کسی ہنسل میں جا کر، ساری زبان میں کہتے ہیں کوڑ تمہیں نو آکھے کہ ایک خربوزہ ہے، تسی سارے آکھو کہ ایک کملہ ہے، اور کبھی یار یہ نیم کی ڈوڑیاں بھی بیر بن سکتی ہیں؟ بتائیے مجھے، کیا کبھی پنیر بھی بیر کی طرح ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی پنیر کا پانی بھی روح افزا بن سکتا ہے؟ نا نا نا، جس کو روح افزا اور پنیر کا فرق مٹ گیا، جس کو جناب کی بیر اور جس کو نیم کی ایک ڈوڑی کا فرق ختم ہو گیا، گڑ اور مسکر کا فرق ختم ہو گیا، اس کو چاہیے کہ پریشان ہو کہ مجھے کیوں فرق ختم ہو گیا۔ اگر میری نظر میں پتہ نہ چلے، میں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بار میں تو روز 10 روپیہ مانگتا تھے، میری نظر کمزور ہے، میں 100 والا کاٹ دینا، میں بڑا پریشان ہوں، دیونے تو 10 روپیہ تو 100 دے بیٹھا، بہت میں پریشان ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ نہیں چلتا، اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، کان میں چیک کریں، لوگوں میں بیٹھا ہوں تو میں نہیں سن سکتا، میں پریشان، میری زبان ذائقہ ختم کر گئی، میں پریشان ہوں۔ افسوس کی بات ہے آج میرے وجود میں سنت اور رسم و رواج کو پرکھنے کا وہ معیار ختم ہو گیا، لیکن کوئی پریشانی نہیں۔ کیا ہے؟ کیوں میرے دوستو؟ کیا حضور کی سنت کسی اور کے لیے تھی؟ میری لیے تو کس کے لیے ہے؟ ہائے وہ صحابہ تھے، خطیب منبر پہ بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے، صحابی داخل ہوئے، کہنے لگے کب اللہ ہاتین الیدین، تیرے ہاتھوں کو اللہ توڑ دے۔ میں نے حضور کو ایک انگلی سے زیادہ اشارہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ تھے، ہم کہاں رہ گئے؟ آج سنت کے اندر رسم و رواج کا وہ مخمل پہ ٹاٹ کا لباس اور پیبند لگ گیا، ریشم کے کپڑے پر کوڑا کرکٹ سے اٹھائے ہوئے جناب کپڑے کا پیبند لگ گیا۔ ہائے حضور کی سنت زندگی میں رسم و رواج کے پابند لگ گئے اور ہم 10 سے بس نہیں ہیں۔ میرے دوستو، اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنے آپ کو بیدار کریں، اس زندگی کے بعد اور کوئی زندگی نہیں، اس دنیا کے بعد کوئی اور وقت نہیں دیا جائے گا۔ آدمی کہے گا ربنا
ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ مجھے پتہ چل گیا اب میری آنکھیں بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں, میرے دل کو بھی صحیح سمجھ لگ گئی, مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. لیکن اللہ کریم پھر بھیجنے کے لیے مہلت نہیں دے گا. میرے دوستو, آج دنیا کا وقت قیمتی بنا کے اپنے آپ کو سنواریں اور حضور کی سنت کو تھامیں. دل حضور کے لیے وقت کریں. اصل تو شیان شان ہے ہی دل. دل دل پہلے لوگوں نے دل دیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری صفائی دل کی ہو جائے. آج ہم باہر سے صاف کر لیتے ہیں, سڑکیں صاف ہو گئی ہیں, کپڑے صاف ہو گئے ہیں, مسجد صاف ہو گئی ہے, ٹھیک ہے چلو نکالا. پہلے دل صاف کرتے تھے, اب گلیاں صاف ہوتی ہیں. پہلے لوگ کہتے تھے کہ سرکار کے آنے سے دل روشن ہوا, اور اب کہتے ہیں حضور آئے تو گلیاں اور بازار مسکرائے. میں نے کہا نانا, میرے آقا بازاروں کو مسکرانے کے لیے نہیں تشریف لائے تھے, کائنات کے دل سنوارنے کے لیے تشریف لائے تھے. میرے آقا کے اعزاز کے مطابق بات ہونی چاہیے. میرے دوستو, میرے عزیزو, سنت کی بات کرنا میری مجبوری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میرے اندر بھی ہو, آپ کے اندر بھی ہو. ہم سب عزم کریں, عہد کریں, وعدہ کریں اللہ سے کہ آج کے بعد تیرے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ لوگ دل دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ 500 روپے دینا آسان ہے, مشکل ہے دل کا دینا. شیطان ادھر ادھر لگاتا ہے, اصل طرف نہیں آنے دیتا. شیطان نا, اس کے پاس تو پتہ نہیں, میں نے آپ کو بتایا حضرت شیخ جیلانی کو بھی اس نے برگلانے کے کیسے جال بنائے. علماء نے لکھا ہے ایک دفعہ حضرت شیخ عبادت کر رہے, اوپر سر پہ بادل کا ٹکڑا آ گیا, بڑی ہوا ٹھنڈی میٹھی چل پڑی, سخت گرمی میں بوندہ باندی شروع ہو گئی, پیاس کی شدت میں کمی آ گئی. حضرت خوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس بادل کے اندر ایک بہترین شکل صورت میں ادار ہوئی. عبد القادر, آج کے بعد تیری نماز کی کوئی ضرورت نہیں, تیری عبادت کی کوئی حاجت نہیں, تیری ریاست سے میں راضی ہو گیا, میں نے تجھ سے نماز کو معاف کر دیا. شیخ فوراً بھاپ گئے. پانی کی لہر, بھوک, روشنی, چمک دمک اور یہ بہترین ٹھنڈی ہوا اور یہ بوندہ باندی سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن اس بات سے فوراً گھبرا گئے کہ جس رب نے اپنے محبوب کو نہیں فرمایا میرا محبوب تیرے پاؤں پہ غالب آ گیا, نماز کی چھٹی کر لیجئے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیا, آپ روزے کو چھوڑ دیجئے. آپ کو تکلیف نہ ہو, میں حج کو بھی معاف کرتا ہوں, آپ کو تکلیف نہ ہو, جہاد کو معاف کرتا ہوں. جس نبی کو آپ نے بنایا ساری کائنات کا امام اور مقتدا, ساری کائنات کا پیشوا, ساری کائنات جس کے صدقہ سے بنی, اس نبی کو جب رب نے معاف نہیں کیا کسی عمل کو کہ جو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں, تو میں کون ہوتا ہوں مجھے معاف کر دے. فوراً کہا لا حول ولا قوت, بدل ختم, گئی بارش, ٹھنڈی ہوا ختم. دنیا کے یوں رسم و رواج اور رشک پشک پہ نظر نہ رکھے, مجھے حضور کی سنت پہ حسن نظر آئے. بس میں آپ سے پوچھتا ہوں, چھوٹی سی بات, آپ تشریف لائے, کتنے لوگ ہوں گے جو گھروں کو تالا لگا کے آئے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات, چونکہ جلسے کا عنوان ہی تعلیمات ہے تو میں پھر تعلیمات ہی تو سناؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ کوئی نہیں, تسی کبڑی جاؤ تو پھر کیوں ہونا, تسی آپ سے پہلے دو لا دیں گے تو پھر کیوں ہوگا, اگے کوئی لوگ مارا نہیں چلیں دیا تو تسی دو لا ہی لیں تو پھر ہی کوئی فرق نہیں ہوگا. لیکن میں جاننا کہ تسی بہت اچھے لوگ ہو, نیک لوگ ہو, مسجد والے لوگ ہو, چیلے 4 مہینے لائے ہو تسی تو انہوں کچھ نہیں آتے, میں تو تھوڑا اپنا یار جیڑے تھوڑے بسترے باہر پکے تسی آج ہے ادھر سے بھی ایک لگا لیں, ایک ادھر سے بھی بات میں کچھ نہیں ہوتا.
تو جب ان کو آپ کچھ نہیں کہتے تو میں تو آپ کا اپنا ہوں، مجھے آپ تو نہیں ماریں گے نا، کیوں حضرت؟ لیکن بات کھڑی کرنے لگا ہوں، اور میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، سنت زندگی سن کے کسی کے دل میں رنج نہ ہو۔ سنت میٹھی چیز ہے اور مٹھاس کو پیدا کرتی ہے۔ حضور بھی میٹھے، سنت بھی میٹھی، اس مٹھاس کا احساس ہمیں نہیں ہو رہا۔ دنیا کی رسم و رواج میں یوں ہم کھپ گئے کہ ہمیں اس مٹھاس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اس میں قصور سنت کا نہیں، میں بیمار ہوں، مجھے اپنا علاج کرنا ہے۔ آپ تشریف لائے، کئی ساتھی گھروں کو تالا لگا کے آئے، چلو یوں مثال نہ ہو، میں اور بتاتا ہوں، دکانوں کو تالا لگا کے آئے، صبح جا کے آپ دکان کھولنے سے پہلے اپنے تالے کی چابی کو چیک کریں، اس کے دندانے کتنے ہیں؟ اگر دندانے 3 ہیں تو پھر 4 دندانوں والی چابی سے تالا کھولیں، 5 سے کھولیں، 6 سے کھولیں، 7 سے کھولیں۔ اگر تالا کھل جائے 5 سے، 6 سے، 4 سے، بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جس چابی کے دندانے 3 ہوں اور وہ 3 دندانے اصلی چابی کے دندانوں کی طرح نہ ہو، تالا پھر بھی نہیں کھلے گا۔ یاد رکھنا، اگر جنت کے تالے کی چابی چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی والے عمل کو اپنائیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا عمل بھی رسم و رواج کا بڑھا دیا، 4 دندانوں والی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اگر تھوڑا سا بھی رسم و رواج کا اضافہ کر دیا گیا، یاد رکھنا اس عمل سے جنت کا تالا کھلنے والا نہیں ہے۔ سنت حضور کی اتنی جتنی دے کے گئے، بس یہ نہیں ہے سنت کہ تھوڑا سا مرچ مسالہ کچھ تھوڑی سی جناب لشک پشک اس کو چمکا تو ٹھیک ہے جی، نہ بھائی، میں کون ہوتا ہوں؟ آؤ صحابہ سے سنو۔ صحابی تشریف فرما، ایک شخص کو چھینک آ گئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ کہنا کیا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ جنہوں نیک چھاوے ہو کے آکھے تو اسی الحمدللہ آکھیا، بھول گئے۔ یرحمک اللہ تو وہ کہے جو سنے گا۔ چھینک آئی، آدمی نے کہا الحمدللہ، اتنی بات تو ٹھیک تھی، ساتھ تھوڑا سا لفظ بڑھایا، والسلام علی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گرج کے بولے، لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا الحمدللہ۔ میاں حضور نے یوں نہیں سکھایا، الحمدللہ سکھایا، بس آگے کا جملہ مت کہو۔ اب مجھے بتائیں، السلام علی رسول اللہ کو برا جملہ تھا ہیں؟ لیکن سنت سے ایک لفظ بھی بڑھانا صحابہ جرم سمجھتے تھے۔ ایک اور شخص آیا دوسرے صحابی کے پاس، اس کو چھینک آئی، کہنا کیا تھا؟ اس نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ ترمذی میں روایت موجود ہے، میں کوئی گپ نہیں سنا رہا، میں کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں یوں نہیں کہہ رہا کہ کوئی پٹاک البحرین میں لکھا ہوا ہے، میں نے یوں نہیں کہا کہ تحفۃ الخردوم میں لکھا ہوا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پرشد الاسرار میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو حدیث ترمذی کی بات کرتا ہوں، جلد 2 صفحہ 103، باب ما جاء فی تشمیت العاطس، کھول کر روایت کو دیکھیں۔ حضرت سالم بن عبید کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم۔ حضرت سالم بن عبید غصہ میں آئے، جلال میں آئے اور کہنے لگے وعلیک وعلی امک، ہاں ہاں تیرے اوپر بھی سلام ہو، تیری ماں پر بھی سلام ہو۔ وجد الرجل فی نفسہ شیئا، آدمی تھوڑا سا محسوس کر گیا، انہوں نے کہا محسوس تو کرتا ہے، میں نے وہی کیا جو حضور کو فرماتے ہیں۔
اب آپ بتائیں سلام کو بری بات تھی؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں السلام علیکم کہنے سے. آپس میں ملتے ہوئے سلام کیا کریں. آپ کے پاس کوئی آئے, آپ کسی کے پاس جائیں, السلام علیکم 10 ورحمۃ اللہ 20 وبرکاتہ 30. وہ آ کے آپ کو کہے وعلیکم السلام 10 ورحمۃ اللہ بھی کہہ دے 20 وبرکاتہ 30. اور یاد رکھنا علامات قیامت میں سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ اس میں ایک علامات قیامت کے متعلق وہ ذات پہ خاص کرتے لکھا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی یہ بھی علامت ہے کہ سلام صرف جاننے والوں کو دیا جائے گا. سلام صرف جس کو کوئی آدمی جانتا ہے اس کو کہے گا السلام علیکم بس. باقی مسلمان نہیں ہیں, سب کو سلام کرنا چاہیے. جس کے پاس سے میں گزروں میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی لیے تو محبتیں ختم ہو گئی, آپس کی پیار ختم ہو گیا, ایک دوسرے کا احترام جاتا رہا. خیر میں عرض کر رہا ہوں سلام کہنا جرم نہیں تھا, نیکی تھی, لیکن اپنے مقام پر. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو اٹھا کے ہر جگہ پہ شروع کر دیا جائے. سلام اپنی جگہ پہ, نماز اپنے مقام پہ, اپنے وقت پہ. یاد رکھنا اذان اپنے وقت پہ, درود اپنے مقام پہ. شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہیں کے عمل کو کہیں شروع کر دیا جائے, کہیں کے جملے کو دوسری جگہ بڑھا دیا جائے. شریعت کا مزاج یہ ہے جہاں عمل تھا وہیں رکھو, جتنا عمل تھا اتنا رکھو, جیسا عمل تھا ویسا. تھک تو نہیں گئے؟ کوئی گل نہیں, میں بس مقیدہ پہ ہوں. چاول آمنے شروع ہو گئے تو ہوں یہ مطلب ہے یہ اشارہ ہے اس گل کی طرح مولوی جی تقریر بس کرو تجھے, بس میں بس ہی کرتا پہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کئی سو سال پہلے کا عالم گزرا ہے, امام ابن الحاج. بہت بڑا آدمی تھا. اس نے ایک کتاب لکھی المدخل, 2 جلدوں میں, ضخیم جلدوں میں کتاب ہے, الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اس میں واقعہ لکھا ہے ایک عالم نے حدیث پڑھی, مسلم کی روایت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد فہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے محبوب نے گارنٹی ارشاد فرمائی, ذمہ داری سے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ اس کے گناہ ہو. عالم نے حدیث پڑھی, وہ سوچنے لگا 33 مرتبہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو جو 100 دفعہ پڑھے گا کتنا ثواب ہوگا. لو جی اس نے 100 دفعہ شروع کر دیا. ہر نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, 100 دفعہ ہر نماز کے بعد. ایک نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم. قیامت کے اندر عجیب شور, عجیب آہو بکا, عجیب جناب رونا دھونا, آنکھ. اعلان ہوتا ہے جنہوں نے نمازوں کے بعد بیٹھ کے اپنے اذکار کیے تھے, تسبیحات فاطمہ, آئیں وہ اجر لے لیں. دنیا اٹھی, اجر ملنا شروع ہو گیا, ملتا رہا. مولانا بھی اٹھے, ایک طرف فرشتوں کے پاس چلے گئے, انہوں نے نہیں دیا. دوسری طرف نہیں دیا, تیسری طرف نہیں دیا. بالآخر پریشان ہو گئے. جب سارے لے کے چلے گئے تو فرشتوں کے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اجر نہیں دیا آپ نے. انہوں نے کہا آپ کس چیز کا اجر چاہتے ہیں؟
بھائی میں بھی یہ تسبیحات پڑھتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ. 33 والوں کو اجر دیا اور میرا حق تو زیادہ بنتا تھا. فرشتوں نے کہا ما ہاکذا امر صاحب الشریعہ امر بثلاث و ثلاثین ما لک عندنا شیء. مولانا پاک نبی نے آپ کو 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا، آپ 100 دفعہ پڑھتے رہے. جائیے، ہمارے پاس کوئی اجر اور ثواب نہیں ہے. میرے دوستو، اپنی مرضی سے اچھا کسی چیز کو سمجھ کے شریعت کا حصہ مت بنائے. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکیم اور دانا کوئی نہیں. جتنا عمل دیا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر تھا. بس آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی مریض ہو گیا، چلا گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا آپ کے چھاتی اور سینے پہ جو ہے انفیکشن ہے، آپ کو تو کیلا باکس میں کیپسول کی گولی لکھ کے دے رہا ہوں، 1000 mg کی آپ نے روز کھانی ہے. 10 دنوں کے بعد دوبارہ مجھے چیک کرائیں. اس نے ٹھیک ہے. گھر آیا، بیگم نے کہا، بھائیوں نے کہا، دوستوں نے کہا. انہوں نے کہا یار کیا بات ہے، کچھ نہیں ہوتا. صبح کی نماز، ہلکا پھلکا ناشتہ، ایک گولی اس وقت کھا لو 6 ساڑھے 6 7 بجے، پھر 10 11 بجے دوسری گولی، پھر 3 بجے تیسری گولی، پھر 7 بجے چوتھی گولی، پھر 10 11 بجے رات کو سوتے ہوئے 5ویں گولی. 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے، ہو جائے گا ٹھیک نا؟ ہو تو جائے گا، لیکن قبرستان والوں کو تھوڑا اطلاع کرنی پڑے گی. کوئی یار قبر تیار کرو، بندہ ٹھیک ہے، بندہ گھل گیا بالکل، 16 میں ٹھیک ہو گیا. بس تھوڑا سا ہے کہ بس اس کو، وہ ایک تھے نا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک میاں بچھکڑ تھے، علاقے میں کوئی کام ہو جاتا تو اسی کو بلایا جاتا. ایک آدمی چڑھا کھجور پہ کھجوریں اتارنے کے لیے، نیچے نہ اتر سکے. انہوں نے کہا بابا بچھکڑ کو بلائیں، بس اسی سے مسئلہ حل ہو گئے. بابا بچھکڑ آ گیا. انہوں نے کہا بابا جی کوئی حل کرے. اس نے کہا ہاں میں بھی سوچ رہا ہوں حل کیا ہو سکتا ہے. اچھا لمبا سا رسا لے آؤ. رسا آ گیا، پھینکو اس کی طرف. پھینک لیا. اسے کہو اپنی کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لے. باندھ لیا. اب سارے مل کے کھینچو. انہوں نے کھینچا تو وہ دھرم سے گرا اور مر گیا. اور سب نے کہا بابا مجھکر کیا کر دیا تم نے؟ اس نے کہا بات میں بھی سوچ رہا ہوں، یہ طریقے سے نہیں مرا، یہ اس کا ویسے وقت آیا پڑا تھا. میں نے اس طریقے سے کتنے آدمی کنویں سے باہر نکالے، یہ ویسے ہی مر گیا. ہاں ایک آدمی کہتا حکیم کے پاس، اسے کہتا ہے یہ میری اماں ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے. بلکہ حکیم کے پاس ایک آدمی تھا، اس سے طب سیکھنے کے لیے آیا ہوا. ایک اونٹ لایا گیا حکیم کے پاس کہ یہ کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے. حکیم نے کہا اچھا لے آؤ. حکیم نے ٹٹولا تو اس کی گردن میں اس کو کوئی بوجھ محسوس ہوا. ہاتھ لگایا، حکیم سمجھ گیا. لٹا دو. اونٹ کو لٹا دیا. 2 پتھر لے آؤ. پتھر آ گئے. ایک اس نے نیچے رکھا اور ایک اس کے اوپر زور سے مارا، گردن کے اوپر. لے جاؤ ٹھیک ہو. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے بہت بڑا تربوز اٹھا کے منہ میں ڈال دیا تھا اور وہ پھنس گیا ہے. اب میں نے پتھر میں مارا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اب یہ اونٹ ہی کرے گا. میرے جیسا ایک آدمی دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا سو کا علاج. مطلب کھول دیا. مریض آ گیا. حکیم صاحب یہ میری اماں کھاتی پیتی کچھ نہیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک، پتھر لے آؤ. اماں جی ادھر سر نیچے کرے. آپ زور سے پتھر مارا. اماں جی کی رگیں کٹ گئی. وہ پہلے بڑھیا تھی، اللہ کو کیا دی.
اس نے کہا بھائی میرا قصور نہیں، اس کی ویسے آئی ہوئی تھی اب بس کس وقت۔ اب وہ کہتا ہے 5 گولیاں کھاؤ 1 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، دوسرے دن آپ بالکل فٹ۔ جو ڈاکٹر 10 دن میں ٹھیک کرنا چاہتا ہے آپ 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی آدمی اتنا بیوقوف اور احمق نہیں کہ ان لوگوں کی اس سنہری بات کو کہ 2 دنوں کے بعد ٹھیک ہو جاؤں، بڑا حلوہ اور بڑا بہترین قورمہ اور پلاؤ اور زندہ اور بہترین کھانے لگ جاؤں گا۔ اس خوشنما خواب کو دیکھ کے کوئی آدمی احمق نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کی بات کو مان کے 5 گولیاں 1 دن کھائے، 5 دوسرے دن کھائے۔ میرے دوستوں کیا ہو گیا ہمیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون روحانی طبیب ہو سکتا ہے؟ حضور کا دیا ہوا نسخہ، اس نسخے میں اضافہ مت کرنا، جتنا آمنہ کے لال دے کے گئے تھے اتنا ہی استعمال کرنا۔ اگر اس سے زائد استعمال کرو گے ایمانی زندگی کے خاتمے کا کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ رہ جائے۔ اگر کم استعمال کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ استعمال کرو گے نقصان۔ شریعت نے جتنی حد رکھی ہے بس اس سے کمی نہ کرو کہ فائدہ نہیں، زیادتی نہ کرو کہ نقصان ہو جائے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ میں نے جٹا کی مثال ہے، جٹا دیا مثال ہے، تسی تو پڑھے لکھے لوگ ہو تو یہ مثال کی لوڑ کوئی نہیں، میں ویسے ایک سبق کو سنا دیتا ہے۔ ہمیں سرکار کی سنت زندگی کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محب عاشق، آپ کا دیوانہ مستانہ پروانہ، صرف یوں نہ کہوں کہ آپ کا جب نام آتا ہے تو دل کہتا ہے ملتان بینیاں تے قربان بینیاں، نا 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 بھائی حقیقت میں اپنے وجود کو حضور کی سنت پر پیش کرے گا۔ بس ہمارا حل یہی ہے۔ اس وقت ہماری گرتی ہوئی اس شرع کو روکنے کی بھی ایک یہی راہ ہے کہ ہم لوٹ کے اس جگہ پہ آئیں جس زندگی نے آ کے اس کفار کے معاشرے کو اس طرح بہتر بنایا کہ صحابہ جیسی شخصیات نمودار ہوئی۔ وہی زندگی آج بھی وہ نوید سحر بن کے آئی ہے، وہی زندگی آج بھی بہترین روشنی لائی ہے، وہی زندگی آج بھی معاشرے کی اصلاح اور علاج لائی ہے۔ ہم زندگی کی ہر موڑ پر حضور کی سنت کو پورا کریں، آپ کی زندگی مبارک کو سینے سے لگائیں۔ انشاءاللہ یہ جو ذلت کی پستیاں مسلمانوں کو دیکھنا پڑ رہی ہیں، انشاءاللہ یہ بلندیاں عزت کی دیکھیں گے، یہ عروج دیکھیں گے عزت کا انشاءاللہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سینے سے لگائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، آپ شہر کے لوگ ہیں، کوئی بات آپ کے معیار سے گری ہوئی ہو تو میں اس میں معذرت خواہ ہوں، باقی مسئلہ میں کسی سے معذرت نہیں کرتا۔ مسئلے میں ٹلی ورگے کی ہے، کھڑکا کے دیکھ لو جس سے تھوڑا دل رکھے۔ مسئلہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، اللہ کے فضل سے علماء بیٹھے ہیں، میں نے کوئی ایسے چھوڑی بات آپ کو نہیں مار دی، باتیں ٹھیک کی ہے، بس لہجہ دیہاتی ہونے کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس کی میں معذرت کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو